بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو جو ہے صوفی اور تصوف کے متعلق بزرگان دین کے جو اقوال ہیں ان کے اوپر نظر ڈالی جائے گی کہ صوفی کسے کہتے ہیں، تصوف کے کیا معانی ہے، بزرگان دین نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے سنا تھا کہ سنی کی تعریف کیا تھی اور صوفی کی، اور عقل کی کتنی قسمیں ہیں، عقل کے کتنے حصے ہیں، عقل مند کون لوگ ہیں، ان کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں آپ نے سنا۔ اگر نہیں سنا تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کا ذوق شوق بڑھے گا۔ تو آئیے ہم لوگ اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ علماء تصوف رحمہم اللہ تعالی نے تصوف کے بارے میں کلام کیا گئے اور اس کے حدود، معانی، اقسام و مبانی کے بارے میں وضاحت کی ہے۔ چنانچہ تصوف کے 10 معانی بیان کیے گئے۔ کتنے معنی بیان کیے گئے؟ 10 معنی بیان کیے گئے۔ حضرت سیدنا ازدیار بن سلیمان فارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الکافی سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا جنید بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تصوف کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تصوف ایک ایسا نام ہے جو 10 معانی پر مشتمل ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلا معنی سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، دنیا کی ہر شے میں کثرت کے بجائے قلت پر اکتفا کرنا۔ تصوف کا ایک معنی کیا بیان فرمایا؟ دنیا کی ہر شے میں کثرت کے بجائے کس پر؟ قلت پر، کمی پر اکتفا کرنا جو ہے یہ تصوف کا ایک معنی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بزرگان دین جن کے اندر تصوف ہوتا ہے، تصوف کے ماہر ہوتے ہیں، یہ صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ یقین جانیے وہ کثرت مال دنیا کو نہیں دیکھتے، وہ ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں، ان کی آخرت کی طرف ذہن ہوتا ہے۔ اگلا معنی سماعت فرمائیں۔ نمبر 2، اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ عز و جل پر دل سے اعتماد رکھنا جو ہے یہ تصوف ہے۔ تصوف کا دوسرا معنی کیا بیان فرمایا؟ اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ عز و جل پر دل سے اعتماد رکھنا یہ تصوف ہے۔ تیسرا معنی تصوف کا بیان فرمایا، صحت و تندرستی میں نفلی عبادات میں رغبت رکھنا۔ صحت ہے، تندرست ہوتے ہیں تو اس میں کیا؟ نفلی عبادات کی طرف رغبت کرنا، یہ تیسرا معنی۔ چوتھا معنی، دنیا چھوٹ جانے پر بھیک مانگنے اور شکوہ و شکایت کرنے کے بجائے صبر کرنا، یہ تصوف کا چوتھا معنی ہے۔ اللہ، دنیا چھوٹ جائے یعنی ساری آزمائشات ہوں، بندہ پھر بھی جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، جو بزرگان دین ہوتے ہیں وہ بھیک نہیں مانگتے، وہ رب کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے، بلکہ صبر کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے رب نے عطا فرمائی ہے تو رب نے ہی ختم کرنی، تو وہ اس چیز کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں۔ اور حقیقت ہے جو لوگ بزرگان دین کے ہاتھ پہ بیعت ہیں، جو بزرگان دین کی زیارت کرتے ہیں، ان کی حاضری دیتے ہیں، ان کو اس چیز کا بخوبی پتہ ہے، بتانے کی انہیں ضرورت ہی نہیں۔ جو نہیں کرتے ان کے ہاں یہی گزارش ہے کہ خدا را بزرگان دین سے محبت کرنے والے بن جائے، کیونکہ یہ ہمارا موضوع بزرگان دین کی محبت کے لیے ہی میں نے اس کو سلیکٹ کیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ بزرگان دین سے بغض رکھنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ خدا را بزرگان دین سے محبت کرنے والے بن جائیں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے، اسی میں ہی آپ کی بھلائی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی محبت کرنے والے بن جائیں، وہ کیونکہ وہ بھی بزرگان دین میں شامل ہیں۔ تو محبت کریں تو وارے نیارے ہوں گے، دل کے اندر اجالے، روشنی پیدا ہوگی، دل نور و نالا نور ہوگا، محبت کے پھول نچھاور کریں گے آپ لوگ۔ تو خدا را ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، جو لوگ ولیوں سے بغض رکھتے ہیں بزرگان، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بزرگوں کی محبت نصیب فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ آگے پانچواں معنی، کسی چیز کے پائے جانے کے باوجود استعمال کے وقت تمیز رکھنا۔ کسی چیز کے پائے جانے کے باوجود استعمال کے وقت تمیز رکھنا۔ اللہ، سبحان اللہ، یہ بھی تصوف کا ایک معنی ہے۔ چھٹا معنی، ساری مشغولیات ترک کر کے ذکر اللہ میں مشغول رہنا۔ سبحان اللہ، یہ تصوف کا چھٹا معنی ہے۔ ساتواں معنی، تمام اذکار کے مقابلے میں ذکر خفی کرنا۔
تمام اذکار کے مقابلے میں ذکر خفی کرنا۔ اور 8واں معنی وسوسہ کے باوجود اخلاص پر ثابت قدم رہنا۔ کس وسوسوں کے باوجود اخلاص پر کس پر رہنا؟ ثابت قدم رہنا۔ اور 9واں معنی شک کے باوجود یقین کو متزلزل نہ ہونے دینا۔ شک کے باوجود انسان کے ذہن کے اندر شک و شبہات ہر بندے کے ذہن میں آتے ہیں، تو اس سے اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو جو ہے متزلزل نہ ہونے دینا، یعنی اپنا یقین کامل رکھنا کہ یار یہ جو وسوسہ آیا، یہ شک و شبہ آ رہے فارغ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ پر ایسا کامل یقین رکھنا۔ یہ تصوف کا 9واں معنی ہے۔ 10واں معنی اضطراب و وحشت کے وقت اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو کر سکون حاصل کرنا۔ کیا کرنا؟ سکون حاصل کرنا۔ اکثر بزرگان دین کے مریدوں سے میں نے یہ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب بھی آپ کا کسی کے ساتھ باس مباحثہ ہو جائے، آپ کو نہیں پتا، آپ ہماری طرف توجہ دیں۔ جب یقین جانیے بندہ مرشد کی طرف توجہ دیتا ہے نا، تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ وہ باتیں کرنے والا جو مرضی کہتا رہے، لیکن بندے کو بڑا سکون ملتا ہے کہ مرشد کی تصویر ذہن میں گھوم رہی ہو، تصور باندھ کے بیٹھا ہو، یقین جانیے مزہ آ جاتا ہے۔ بس جس شخص میں یہ صفات پائی جائیں وہ صوفی کہلانے کا مستحق ہے، ورنہ وہ جھوٹا ہے۔ یہ 10 جو معنی تصوف کے میں نے بیان کیے، اگر یہ کسی بندے کے اندر پائے جاتے ہیں تو وہ کیا صوفی کہلوا سکتا ہے؟ وہ صوفی کہلوانے کا مستحق ہے، ورنہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ صوفی، یہ اکثر علماء سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ صوفی حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے، پردہ اٹھا دیتا ہے، اور حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ صوفی جو ہے یہ حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن محمد بن میمون رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے صوفی کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا صوفی وہ ہے کہ جب گفتگو کرے تو حقائق سے پردہ اٹھائے، اگر خاموش ہو تو اس کے اعضاء دنیا سے ترک تعلق کی گواہی دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا جعفر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، حضرت سیدنا ابو حسن مزین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تصوف ایسی قمیض ہے جو اللہ عز و جل نے لوگوں کو پہنائی ہے، اگر وہ اس پر شکر ادا کریں تو ٹھیک، ورنہ اللہ عز و جل اس کے بارے میں مواخذہ فرمائے گا، یعنی پکڑ فرمائے گا۔ اگلا واقعہ سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ تصوف کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک ایسا نام ہے جس کی آڑ لے کر انسان عام لوگوں سے اوجھل ہو جاتا ہے سوائے اہل معرفت کے، اور یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ اللہ، جس کو یہ منصب حاصل ہو جاتا ہے وہ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یقین جانے ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین خستہ حالت میں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں فقیر لوگ ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب جن کو ان کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، جو معرفت والے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کی نظر پڑتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں یہ بیٹھا ہوئے زمین پر اس کی نگاہیں عرش اعظم پر ہے، اس کی نگاہیں آسمان پر ہے، یہ بیٹھا اس ٹکڑے کے اوپر ہے، زمین کے ٹکڑے کے اوپر، لیکن اس کے درخت کی جو شاخیں ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جو احباب اس چیز کو نہیں مانتے وہ تجربہ تو کر سکتے ہیں نا، سچے دل سے تجربہ کیجیے گا۔ یقین جانیے اللہ کے ولی کو رب نے ایک ایسا علم عطا فرمایا ہوتا ہے کہ بندہ جب ولیوں کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو ولی پہلے ہی پہچان جاتے ہیں یہ کس مقصد کے لیے آیا ہے، یہ کیڑے نکالنے آیا ہے یا کوئی لینے آیا ہے، فیض لینے آیا ہے یا بے فیض ہے۔ تو خدا اگر میری بات پر آپ کو یقین نہیں آتا، بزرگان دین کی بات کر رہا ہوں، اپنی میں تھوڑی بات کر رہا ہوں، نہیں یقین آتا تو آپ آزما کے دیکھ لیں، یقین جانیے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، بینیفٹ ہوگا۔ اگلا واقعہ سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن مثاقف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا جنید بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تصوف کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہر بری عادت کو ترک کر دینا اور ہر اچھی عادت کو اپنا لینا تصوف ہے۔ سبحان اللہ،
یعنی ہر اس بری چیز کو چھوڑ دیں جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے. اللہ کے ذکر سے کیا کرے؟ غافل کر دے. اور اللہ سے محبت کرنے والے، اور جو اچھی چیزوں کا رب نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے کرنے کا، اس کے عادی بن جائیں، اس سے محبت کریں اور دل سے کریں. پھر دیکھیں، یقین جانیں آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. اور حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ بات یہاں پر ہماری کمپلیٹ ہوئی. آگے جانتے کہ عارف اور صوفی کی علامات و صفات کیا ہوتی ہیں. ایک عارف ہوتا ہے اور ایک صوفی ہوتا ہے. ان کی علامات کیا ہیں، یہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عارف کس سے کہا جاتا ہے اور صوفی کس سے کہا جاتا ہے. ان کے علامات کیا ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صوفی بندہ ہے، یہ عارف ہے. سبحان اللہ. آئیے حضرت سیدنا ابو حسن فرغانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عارف کی علامات دریافت کی تو فرمایا، عارف کا سینہ کھلا ہوتا ہے، دل زخمی اور جسم بے حال ہوتا ہے. پھر میں نے پوچھا، یہ تو عارف کی علامت ہے، لیکن عارف کون ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عارف وہ گئے جو اللہ عز و جل اور اس کی مراد کو پہچان کر اس کے احکامات پر عمل کرے، جس چیز سے اس نے منع فرمایا گئے اس سے رک جائے اور اس کے بندوں کو اس کی طرف بلائیں. ابو حسن فرغانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے پھر پوچھا صوفی کون ہے؟ عارف کے بعد صوفی کے بارے میں پوچھا. آپ فرماتے ہیں، جس نے اپنے دل کی صفائی کی ہو اور اس کا دل صاف ہو گیا ہو اور حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا، دنیا کو اپنے پیچھے پھینکا اور خواہشات کو جفا کا مزہ چکھایا، یعنی بے وفائی کا. اپنی خواہشات کے ساتھ کیا کی؟ بے وفائی کی، وفا نہیں کی. جو بندہ آج وفا کرتا ہے اپنی خواہشات کے ساتھ، یقین جانیے وہ اخروی لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے. سادی سی مثال دوں، سادی سی آپ کے سامنے مثال عرض کرتا ہوں. آپ کا دل جاتا ہے سیب کھانے کو تو آپ کھا لیتے ہیں. آپ نے اپنی خواہشات کے ساتھ کیا کی؟ وفا کی. لیکن بزرگان دین ایسے ہیں، خواہشات کی پرواہ نہیں کرتے کہ دل کیا کہہ رہا ہے، خواہش کیا کہہ رہی ہے، آم کھانا کہ نہیں، آم نہیں کھانا، آم نہیں کھانا. کیوں؟ اگر یہاں پر آم کھا لیا یا امرود یا کوئی بھی سیب لگا لے، کوئی بھی چیز کھا لی تو آخرت میں ہو سکتا ہے نہ ملے. تو اخروی لحاظ سے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، تو اپنی خواہشات کو جفا کا مزہ چکھا دیتے ہیں. میں نے عرض کی یہ صوفی ہے، تو پھر تصوف کیا ہے؟ فرمایا، اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو کر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور تکلف سے بچنے میں. یہ تعریف آپ نے صوفی کی تصوف کی بیان فرمائی کہ یہ جس کے اندر پایا جائے تو وہ کیا ہے؟ اس کے اندر تصوف کی صفت موجود ہے. سبحان اللہ. آپ فرماتے کہ میں نے پوچھا اس سے بہتر تصوف کیا ہے؟ فرمایا، دل کے صاف کرنے کا معاملہ علام الغیوب عز و جل کے سپرد کرنا. میں نے عرض کی اس سے بہتر تصوف کیا ہے؟ فرمایا، اللہ عز و جل کے حکم کی تعظیم کرنا اور اس کے بندوں پر مہربانی کرنا. میں نے پوچھا اس سے بہتر صوفی کی کیا صفات ہیں؟ فرمایا، جو گندگی سے پاک ہو کر اور بخل سے نجات پا کر فکر الہی سے بھر گیا ہو اور اس کے نزدیک سونے اور مٹی کی حیثیت برابر ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگلا واقعہ سماعت فرمائے. حضرت سیدنا نصر بن ابی نصر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا علی بن محمد مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت سیدنا سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تصوف ایسے اخلاق کریمہ یعنی اچھی عادت و صفات کا نام ہے جو اللہ عز و جل کے معزز لوگوں کو عطا فرماتا ہے، جو اللہ عز و جل معزز لوگوں کو عطا فرماتا ہے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مجیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے صوفی کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا، صوفی اپنے نفس کو ذبح کرنے والا، اپنی خواہشات کو رسوا کرنے والا، اپنے دشمن شیطان کو
نقصان پہنچانے والا، مخلوق کو نصیحت کرنے اور ہمیشہ خوف خدا رکھنے والا ہوتا ہے، عمل کو ٹھیک طور پر انجام دیتا ہے اور امیدوں سے دور رہتا ہے، بگاڑ دور کرتا ہے اور لغزشوں سے درگزر کرتا ہے۔ اس کا عذر سرمایہ، اس کا ہنر غم، اس کی زندگی سراپا قناعت، حق کو پہچاننے والا، اللہ عز و جل کے دروازے پر ڈیرا جمانے والا، ہر چیز سے بے نیاز رہنے والا، نیکی کی کاشت کرنے والا، محبت کا درخت لگانے والا اور اپنے وعدہ کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔